جو ہے وہ وہاں یہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ 191 ملک ہے جہاں پر یہ ویکسینیشن ہو. لیکن جب سے یہ ویکسینیشن شروع ہوئی ہے اس حوالے سے کئی نیگیٹو گمراہ کن پروپیگنڈا ہوتا چلا آ رہا ہے. تو آج میں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں کوئی میری ماں بہن بیٹی ایسی نہ رہ جائے جو کسی گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ویکسین نہ لگائے اور اس کی خدا نخواستہ جان جائے. تو ایز اے انسان ہم تو اپنے حصے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو آج یہ میری بیٹی ہے, میری اکلوتی بیٹی ہے یہ, اور میرے لیے بہت مشکل کام ہے یہ. پچھلے 30 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں میری فیملی کبھی بھی کوشش ہوئی ہے, کبھی بھی اسکرین پر نہیں آئی. لیکن آج میں نے اس سے بات کی کہ میں قوم کے وہ گمراہ لوگ جو خدا نخواستہ کسی گمراہی میں آ جائیں یا کرنے والے, اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ شاید وہ اس کو ان کی کوئی ایل انٹینشن نہ ہو لیکن غلط انفارمیشن کی وجہ سے کر رہے ہوں. تو کسی گمراہی میں آ کر کوئی میری بیٹی جو ہے وہ قوم کی بیٹی اگر ویکسین لگانے سے رہ جائے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. تو جس طرح یہ مجھے عزیز ہے میری اپنی بیٹی, اس طرح سے مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. اور اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ تم میڈیا کے سامنے جا کر یہ ویکسینیٹ کراؤ, تاکہ اگر اس عمل کو دیکھ کر کسی ایسے کوئی ایسا ذہن چینج ہو جائے جو کہ پہلے گمراہ ہوا ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اور وہ میری قوم کی بیٹی اس ویکسین کو لگا کر اس کی اگر جان بچ جاتی ہے, وہ کینسر سے بچ جاتی ہے, تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی. تو یہ پیورلی ہم نے آپس میں بات کر کے پیورلی اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے. یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں میئر رہا ہوں, وزیر رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں. آج یہ میرے پاس یہ ذمہ داری ہے وزارت کی. میری فیملی کبھی بھی جو ہے وہ اسکرین پر نظر نہیں آئی, لیکن میں چونکہ اتنا گمراہ کن پروپیگنڈا ہو رہا تھا تو میں اپنی سگی بیٹی کو میں یہاں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے. میں اس کو ویکسین کے یہ کام ہم کسی ان نون پلیس پہ خاموشی سے بھی کر سکتے تھے, اور مجھے خاموشی سے ہی کرنا چاہیے تھا لیکن یہ میرے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے, مشکل کام تھا. تو ہم نے یہ اللہ رب کی رضا کے لیے کیا, صرف اس والی بات کو, اس عمل کو, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے شاید کوئی ایسا نیگیٹو ذہن پازیٹیو ہو جائے اور وہ ویکسین کروائیں. کیونکہ جس طرح یہ مجھے عزیز ہے میری اپنی بیٹی, مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایک بھی میری ماں بہن بیٹی اس ویکسین کے آنے کے بعد اس کو یہ سروائیکل کینسر لگے خدا نخواستہ اور اس کی ڈیتھ ہو خدا نخواستہ. تو یہ ایک پہلا عمل تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جسارت کی اور یہ کوشش ہم نے کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور ملک میں کوئی بھی نیگیٹو ذہن کے رکھنے والے یا اس کے خلاف بات کرنے والے وہ بھی اپنی اصلاح کریں, اور کوئی بھی میرے ملک کی بیٹی جو ہے وہ اس نیگیٹو پروپیگنڈے کے اوپر اپنے آپ کو اس ویکسین سے محروم نہ رکھے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے, ورنہ آپ کے سامنے یہ ویکسین اور یہ اپنی بیٹی کو میں نہیں لگواتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ میرے ساتھ یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پارٹنرز ہیں. ڈاکٹر آمنہ خان ہیں, یہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں JPIGO کی, اور ڈاکٹر خرم ہیں ہمارے جو ہے وہ FDI جو ہماری فیڈرل امیونائزیشن کی وہ ڈائریکٹریٹ ہے, اس کے یہ ہمارے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹر ظریف خان صاحب ہیں, یہ نیشنل ٹیکنیکل فوکل پرسن ہیں گیٹس جو فاؤنڈیشن ہے یہ اس کے. اسی طرح سے میں تمام صوبے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں سب کو اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان اپنی قوم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایز فار ایز ہیلتھ کیئر سسٹم از کنسرن, اور وہ یہ کہ
میں آپ کو واضح طور پر آپ اس کو اچھا سمجھیں، میں بار بار بولوں گا تاکہ آپ کو شاید پہلی دفعہ میں میری بات سمجھ میں نہ آئے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں اس موجودہ نظام کے تحت ہر پاکستانی کا علاج نہیں کیا جا سکتا، اور وہ موجودہ نظام کیا ہے کہ اسپتال میں لوگ مریض بن کر آتے چلے جائیں، نہ سرکاری اسپتالوں میں کر سکتے ہیں نہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں کر سکتے ہیں۔ آپ سرکاری ہسپتالوں کو تو برا کہہ لیتے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ ہسپتال میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا گلدستے لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے 9 گھنٹے وہاں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، ہفتوں کی جو ہے وہ آپریشنز کی لائن وہاں بھی ہے، مہینوں۔ مجھے دن بھر میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے جو ہے وہ درجنوں کال آتی ہیں کہ کہہ کے ہمارا آپریشن پہ کیا ہے یہ سارا یہ نظام، یہ ہے کہ لوگ مریض بنتے چلے جا رہے ہیں سوسائٹی سے اور ہسپتال جو ہے وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس پیٹرن پہ اگر پاکستان چلا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نظام کولیپس ہو گیا ہے، یہ نظام کولیپس، یہ نہیں چل سکے گا۔ حل کیا ہے اس کا؟ حل ہے پریونشن، حل ہے انسان کو، پاکستانیوں کو مریض بننے سے بچانا ہے۔ یہ جو ویکسین ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ پہلے سے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگوا لو تو آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی، آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ آج دنیا ہر چیز، اب دنیا میں لوگ، اب اگلے 10 سالوں کے بعد دنیا میں لوگ کینسر سے نہیں مریں گے، دنیا میں لوگ ہیپیٹائٹس سی سے نہیں مریں گے، دنیا میں لوگ ادر بیمار، کیونکہ ہر چیز کی ویکسین نکل آئی ہے، ہر چیز کی پریونشن نکل آئی ہے۔ دنیا نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہسپتال بنا کر، ڈاکٹر پیدا کر کے، لگا کر، دوا دے کر آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہسپتال بنا لیں گے تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے مریضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کو لوگوں کو، انسانوں کو مریض بننے سے بچانا ہے۔ یہ اس کا سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں ویکسینیشن دی جاتی ہے، بچے کو پیدا ہوتے ہی جو ویکسین دیتے ہیں آپ کو 12 بیماریوں سے بچانے کے لیے، پھر آپ پولیو کے اس کو ویکسین لگاتے ہیں، پھر جا کر قطرے پلاتے ہیں۔ اب یہ ہیپیٹائٹس سی ہے کی کیمپین آ رہی ہے، ڈائبٹک کی کیمپین آ رہی ہے، پریونشن آ رہی ہے۔ آج یہ سروائیکل کینسر، آپ امیجن کریں دنیا جو کہ 2006 سے یہ ویکسین اویلیبل ہے دنیا میں، اور ہمیں یہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑی ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے پارٹنرز کو جو ہے وہ کنونس کرنا پڑا ہے۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں آ گیا، جیسے کہ دنیا سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی 100% پاپولیشن کو، بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو بہت مشکل سے ہمیں یہ فرسٹ بیچ ملا ہے جس کے اوپر ہم یہ کام کریں، اور یہ فیز وائز ہے سارا، اور یہاں آ کر اتنی مشکل سے یہ آئے پریونشن کے لیے، بچیوں کو جان بچانے کے لیے، اور ساتھ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر فتوے صادر کرنا شروع کر دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں ابھی اس طرح کی اور بھی ویکسینز آئیں گی، اور بھی ویکسین جس سے لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانا ہے، اور جس سے لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کی تدبیر ہے، ساری پریونشن ہے۔ تو یہ بالکل اب دماغوں میں سے نکالیں کہ ہسپتال جا کے ہی ہمیں پہلے بیمار پڑنا ہے، پھر اس کے بعد ہسپتال جا کے ڈاکٹروں کو گالیاں بکنی ہیں یا حکومت کو گالیاں بکنی ہیں۔ بکتے رہیں گالیاں، مرتے رہیں گے اسی طرح سے۔ ہاں ڈیفیشنسیز ہیں، ہاں پرابلم ہیں، ہاں مسائل ہیں، لیکن بھائی لوگ تو دیکھو کیا آپ کو اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا ہنستا کھلاتا ہوا چاہیے آپ، اور یا اسپتال اچھے چاہیے شیشے سے چمکتے ہوئے، اور یا آپ کو مریض بننے سے بچنا ہے؟ کیا آپ مریض بن کر جو ہے وہ خوش جاتے ہیں اسپتالوں میں، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بھی اسپتال کیوں ہو؟ ایک مریض سے پوچھو۔ تو خدا کے واسطے ہمیں ایز اے قوم خود کو مریض بننے سے بچانا ہے، اور ہم اپنی بھی مدد کرنی ہے اور سرکار کی بھی مدد کرنی ہے، ورنہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل چھوڑو، گورنمنٹ تو بدنام ہے نا، آپ پرائیویٹ ہسپتالوں کا اشر دیکھ لو نا، وہاں پہ کیا ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ بھائی ہسپتال صرف بنا کر اور قوم کو مریض بناتے رہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ اس کا ایک سلسلہ ہے۔ ابھی ہمارے پاس نمبر بہت بھیانک ہیں، 5,500 تو کہہ رہے ہیں، جس کے پاس جو 1 مہینے کا ڈیٹا ہے، 1 سال کا ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے 25,000 سے بھی زائد ہیں، مجھے لگتا ہے 25,000 سے بھی زائد، ہماری ابھی کیلکولیشن ہو رہی ہے، 25,000 سے زائد خواتین کو مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبرز آ جائیں گے کہ ان کو سروائیکل کینسر کی وہ مریض بن رہی ہیں۔